فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ نسی تم، نون سین یہ سے، نسیہ کا مطلب بھولنا بھی ہوتا ہے اور نظر انداز کرنا بھی، ٹالنا، اور یہاں نظر انداز کرنے کے معنوں میں ہے کہ جب تم سے آخرت کی، قیامت کی، حساب کتاب کی بات کی جاتی تو تم اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، سننا ہی نہیں چاہتے تھے، اسے نظر انداز کر دیتے تھے، سنی انسنی کر دیتے تھے۔ انا نسیناکم، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کیے کے بدلے میں، یعنی جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا، اس دن کو بھلا دیا، ہماری ملاقات کا انکار کیا، آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو کوئی بات بھولتے نہیں ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جس طرح تم نے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا، آج تم بھی نظر انداز کیے جاتے ہو۔ آج تمہیں سزا کے سوا اور کچھ نہیں دیکھنا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے اس کی کون سی صفت پتہ چلتی ہے؟ مالک الملک، یعنی پورے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، وہ لوگوں سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کا ہر کام اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسے ایویلیویشن کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر بندے اپنے کام کو ایویلیویٹ نہ کریں تو یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اسے ایویلیویشن کی ضرورت نہیں، ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے۔ نفخ فیہ من روحہ، یوں لگتا ہے نا جیسے میں اس کو اس طرح انجوائے کرتی ہوں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے میں سے ہمیں کچھ عنایت کر دیا جو اوروں کو نہیں دیا گیا۔ من روحہ، اپنی طرف نسبت کی اس کی، کتنی نعمتیں ہیں اس کی ہمارے پاس، جواباً ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں؟ شکوہ ہے نا اللہ تعالیٰ کا۔ میں سوچتی ہوں اس کمرے میں ہمارے علاوہ یہ پلرز بھی ہیں نا، ہم جو کچھ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر بولتے ہیں، سن ایک لیول پہ یہ بھی رہے ہیں، آوازیں اور لہریں ان کے اندر بھی جذب ہو رہی، لیکن یہ اپنا کوئی بھی خیال ظاہر نہیں کر سکتے، ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، صرف اور صرف تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں اس شکل میں بنا دیتا، لیکن ہم سب کچھ پا کر کتنے شکر گزار ہیں۔ ہم یہاں سے نکل کر بھول جاتے ہیں اس کی تسبیح، اس کا ذکر، اس کی یاد، وہ نہیں بھولتے، کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں اس کائنات میں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ یہ سب اطاعت گزار ہیں، ایک ہم ہیں کہ سب کچھ پا کے بھی نافرمان ہیں۔ قلیلا ما تشکرون، اگر ہم ہر دھڑکن پہ بھی اس کا شکر ادا کریں نا، دل کی ہر دھڑکن پہ، کیونکہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو زندگی نہ رہے، ہر سانس پہ شکر ادا کریں کہ سانس اندر جا رہا ہے، انہیل کر رہے ہیں پھر ایکزیل کر رہے ہیں، اس پر بھی اگر ہر انہیل اور ایکزیل کرنے پر الحمدللہ کہیں تو بھی ہم کچھ اور کرنے کے قابل نہ رہیں۔ یعنی اگر صرف ان چند نعمتوں پر ہی شکر ادا کرنے لگے تو بھی کافی نہ ہو، کہاں یہ کہ ساری ملنے والی نعمتوں کو جو ہم طرح طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ آیات پر ایمان لانے والے اور تصدیق کرنے والے ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کی صفات کیا ہیں؟
یعنی اس قرآن سے، اس کتاب سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ وہ لوگ کہ اذا ذکروا بہا، جب انہیں اس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجداً، تو وہ پھر سرکشی نہیں دکھاتے، اکڑتے نہیں، بلکہ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فوراً اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر کا کیا معنی ہے؟ غمط الناس وبطر الحق، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا، یعنی وہ عبادت سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ سورۃ المؤمن کی آیت 60 میں آتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایسے لوگوں کی علامات اور صفات کیا ہوتی ہیں؟ نمبر 1، تتجافى جنوبهم عن المضاجع۔ نمبر 2، يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ نمبر 3، ومما رزقناهم ينفقون۔ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تتجافا، ایک جگہ پہ قرار نہ پکڑنا، اس کا صلہ ہمیشہ ان ہوتا ہے، کیونکہ ٹکتے جو نہیں، ان دور ہونے کے لیے آتا ہے نا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ سونے کے بہت شوقین نہیں ہوتے۔ دوسرے لفظوں میں اپنے آپ کو دیکھیے، وہ سونے کے بہت شوقین نہیں ہوتے، بستروں سے دور ہی رہتے ہیں۔ اس کتاب کی آیات پر تو کون ایمان لاتے ہیں؟ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، نصیحت کو غور سے سنتے ہیں، جھک جاتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، تکبر ان کے اندر سے نکل جاتا ہے، اور عملی زندگی میں وہ نیند چھوڑ دیتے ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے ان کی، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ بستروں سے الگ رہنے میں 2-3 چیزیں آتی۔ نمبر 1، راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، دعا و الہا و زاری کرتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ ساری رات ہی نہیں سوتے، سوتے ہیں، اس لیے کہ سونے کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، اور دوبارہ کام کرنے کے لیے اور بہترین عبادت کرنے کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ عبادت بھی نہیں کر سکیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باقی لوگ دن بھر دنیا کمانے کے بعد رات کو انٹرٹینمنٹ ضروری سمجھتے ہیں، انجوائمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ نیند قربان کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلوں میں جاتے ہیں، اور اگر جانے کا کہیں موقع نہ ملے تو گھر پر ہی لے آتے ہیں وہ تمام چیزیں جس سے وہ انجوائے کر سکیں۔ لیکن دن بھر کے کام کے بعد کچھ تو تفریح کرنا ہی ہے۔ ہاں، اللہ کے بندوں کی تفریح بھی اور ان کی انجوائمنٹ اور ان کی خوشی اور ان کے نفس کی لذت اور سرور اللہ کے آگے سر جھکانے میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی انجوائمنٹ تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ ان کو نماز میں لطف آتا ہے، وہ دن بھر کی تھکاوٹ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے دور کرتے ہیں، اس سے وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ان کی راتیں اپنے رب کے حضور جھکتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے گزرتی ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے خوش ہوتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے غمگین ہوتے ہیں۔ تہجد اور وبالاسحار ہم یستغفرون، استغفار اور تسبیح کے علاوہ یہاں عشاء اور فجر کی نمازیں بھی مراد ہیں۔ بعض علماء نے اس سے مراد صبح کی نماز، اور بعض نے عشاء کی، اور بعض نے نماز مغرب اور عشاء کے درمیان کے نوافل کو لیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء
قتادہ اور ضحاک نے فرمایا کہ پہلوؤں کے بستروں سے الگ ہو جانے کی یہ صفت ان لوگوں پر بھی صادق ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے ادا کریں، پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اور ترمذی میں بسند صحیح حضرت انس سے روایت ہے کہ یہ تتجافا جنوبہم عشاء کی نماز سے پہلے نہ سونے اور جماعت عشاء کا انتظار کرنے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی عشاء پڑھے بغیر نہیں سو جاتے، پڑھ کے سوتے ہیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں، لیٹتے بیٹھتے اور کروٹ پر بھی وہ سب اس میں داخل ہیں، جیسے سورۃ آل عمران کے آخر میں آتا ہے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، ذکر بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یدعون ربہم اپنے رب سے دعائیں کرتے رہتے ہیں، یعنی صرف راتیں جاگ کے نہیں گزار دیتے کہ وہ کہیں کہ ہم بیٹھ کے رات گزار دیتے ہیں یا چل پھر کے، یہ نہیں مطلب، بلکہ اس میں اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ اور پکارنے کی دو حالتیں، ایک خوف اور دوسرے امید، یعنی اس کی رحمت اور فضل و کرم کی امید بھی رکھتے ہیں اور اس کے عتاب و غضب سے ڈرتے بھی ہیں۔ اللہ سے ایسی امید نہیں رکھتے کہ عمل سے بے پرواہ ہوں جیسے بے عمل لوگوں کا شیوا ہے، اور نہ ہی عذاب کا ایسا خوف طاری کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، کیونکہ مایوسی بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن ہی رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان نہ رکھتا ہو۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، جب دعا کرتے ہیں تو ان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ کس بات کی امید؟ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، معاف کر دے گا۔ اور صرف نماز اور ذکر اور دعا ہی نہیں، بلکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور انفاق میں نیکی کے تمام کاموں میں خرچ کرنے کی طرف اشارہ ہے، جہاں جو موقع ہو۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، پس نہیں جانتا کوئی شخص، کیا نہیں جانتا؟ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان میں سے۔ ایسا کرنے والے اپنی آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھ چکے، لیکن ان کا یقین ہے، اس کے باوجود ان کی عبادات میں بہت خشوع ہے، یکسوئی ہے۔ انہیں نہیں پتا کہ کیا کچھ سرپرائز ہیں ان کے لیے جنت میں، جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ کیسے کیسے سرپرائزز ہیں، نہیں، وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے محفوظ کر رکھی، چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، اور نہ ہی کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے، یعنی ان کی سوچ سے بھی بالا ہے۔ اس حسن، اس خوبی، اس نعمت کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں پر چھپا کے رکھنے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ان کے عمل بھی تو چھپے ہوئے ہیں نا۔ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے جو عبادت کرتے ہیں وہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتی، وہ کیا کیا دعائیں مانگتے ہیں، کیسا کیسا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی تو نہیں کسی کو معلوم۔ جب وہ اللہ کی عبادت چھپا چھپا کے کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی، صرف اس کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، کسی دکھاوے اور شہرت کے لیے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کے رکھے ہوئے ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جنت میں کیا ہے؟ کوئی جگہ آپ نے دیکھ نہیں رکھی، 100 پڑھا کتابوں میں آپ نے کسی جگہ کے بارے میں، لیکن جب آپ جاتے ہیں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو سننے اور دیکھنے میں بہت فرق ہے۔ مثلا کسی نے اگر آم نہ کھایا ہو تو آپ اس کو جتنا جی چاہے بتائیں، جیسا چاہیں بتائیں، اس کو نہیں سمجھ آئے گی آم کیا ہے۔ مجھے چونکہ یہ ذاتی طور پہ تجربہ ہوا اس کا، اس لیے یہ مثال دے رہی۔ ہم ٹرکی میں گئے
وہاں عام نہیں ہوتا. تو وہاں کے جو عوام ہیں، خواص کی بات نہیں، عوام جب وہ عام سے واقف نہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے یہاں عام ہوتا ہے؟ ان کو کچھ سمجھ میں نہ آئے. پھر ان کو سمجھا کے، ایک تو لینگویج پرابلم بہت ہوتا ہے ٹرکی میں، کیونکہ نہ ان کو انگریزی آتی ہے نہ عربی آتی ہے. تو بالکل اسی طرح جنت میں جو کچھ ہے، قرآن پاک میں جو بھی اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ ہم صرف تصور میں لا سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چھپی ہوئی ہے، خفیہ ہے، نہیں جانتے. اگر دیکھا جائے تو جنت کے بارے میں ہر ایک کا تصور مختلف ہے. جو تصویر میرے ذہن میں وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی. ہر ایک کی سوچ کا لیول فرق ہے، امیجنیشن کا لیول فرق ہے، اور ہر شخص اپنی معلومات اور اپنے جو اس کا ایک ویژن ہوتا ہے یا جو اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جو آئی کیو ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ چیزوں کو ویژولائز کرتا ہے. تو بہرحال اصل حقیقت تو وہاں جا کر ہی قسمت والوں پہ کھلے گی. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. لیکن اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ ان کو نہ بھی چھوئیں، نہ بھی کھائیں، نہ بھی ہاتھ لگائیں، لیکن صرف دیکھیں تو دیکھنا بھی ایک معنی رکھتا ہے، دیکھ کے بھی دل خوش ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جنت کی صفت وہ بتائی گئی کہ جسے دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، دیکھ کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے. جزاءً، بدلہ ہے کس کا؟ بما کانوا یعملون، ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے، اعمال کا بدلہ. یاد رکھیے جنت اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت پانے کے لیے، اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اچھے اعمال ضروری ہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض انعامات آپ کو ایسے مل جاتے ہیں جن کو آپ ڈیزرو نہیں کرتے ہوتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہوتی. یہ جملہ آپ نے اکثر بولا بھی ہوگا اور سنا تو شاید بہت ہو، میں اس قابل نہ تھی. یہ ہم کہتے ہیں نا، میں اس قابل نہ تھی جو اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. بالکل یہی ہماری کیفیت جنت میں ہوگی کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ اپنے عمل سے یہ سب خریدتے. ہاں اللہ کی نوازش ہے، لیکن وہ نوازش اہل جنت پر ہی کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ان کے کچھ ایسے خاص اعمال اور ایسی ادائیں ہوں گی کہ جن پر اللہ تعالیٰ کو پیار آئے گا، کہ اہل جنت سے محبت ہوگی. سوچیے اپنے بارے میں، ہے ہمارے پلے میں بھی کچھ؟ اور یاد رکھیے ان سب چیزوں میں جو اہم ترین چیز ہے جنت کو پانے کے لیے وہ کیا ہے؟ جیسے پیچھے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے. اور تکبر سے وہی شخص خالی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کر سکتا ہو، جو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. ایسے ہی شخص پر حقیقتیں کھلنے لگتی ہیں، ایسے ہی شخص کو حکمت عطا ہوتی ہے جو اپنے رب کو بڑا سمجھ لیتا ہے، پھر اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو جاتی. رب اس کی یادوں میں سما جاتا ہے، وہ اسی کے نام سے اٹھتا ہے، اسی کے نام سے سوتا ہے. آنکھ کھلنے پر پہلا نام اس کا ہوتا ہے، اور سوتے وقت آخری بات بھی اسی کی ہوتی ہے، اور بیچ میں بھی آنکھ کھل جائے تو اسی کو یاد کرتا ہے. کبھی آپ نے کوئی چھوٹا بچہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب انہیں کوئی چیز لینے کا شوق آ جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے ہیں، اور ضد ایسی پکڑتے ہیں کہ سونے تک ضد کرتے ہیں، اٹھ کے بھی نہیں بھولتے، اٹھتے ہی پہلی چیز وہی مانگیں گے. رات کو آنکھ کھل جائے تو بڑبڑائیں گے، اسی کا ہی نام لیں گے اس چیز کا. یہ شوق کی بات ہے نا، محبت کی. بالکل اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر ہر آن اس کو یاد کرتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے. اس کا خوف ان کی ساری چیزوں پہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کی محبت سارے جذبات پہ حاوی ہو جاتی ہے. ان کے اندر امید ہوتی ہے کہ وہ ہم پہ اپنا کرم کرے گا. وہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ کچھ بھی بچا کے نہیں رکھتے. مما رزقناہم ينفقون، اس کے نام پر دیتے ہوئے انہیں کچھ مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا. ایسے ہی لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے لیے جنت کے ابدی باغوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے بہترین سامان ہوں. جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا.
کیا بھلا وہ شخص جو مومن ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کبھی جو فاسق ہو؟ یہ تو دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک اللہ کی حدود پہ رک جانے والا اور ایک اللہ کی حدود توڑ دینے والا۔ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی حد پہ نہ رکے، ظلم میں انتہا کر دے، خواہشات کی تکمیل میں انتہا کر دے، ہر حد توڑ کے آگے نکل جائے، جہاں تک اس کا جی چاہے اس کی مرضی ہو۔ فرمایا مان جانے والے اور حدیں توڑنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے ہاں دونوں کا مقام برابر نہیں ہو سکتا، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو حق کے نظر آنے پر سر جھکا دے، خواہ اس میں اس کی ذات کی نفی ہو، اپنی بڑائی کا انکار کر دے۔ لیکن فاسق اپنی مرضی پہ اڑا رہتا ہے اور اس جنون میں اللہ کی حدیں توڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ دونوں نہ دیکھنے میں برابر ہے، نہ عمل میں برابر ہے، نہ رویے میں، نہ اخلاق میں، نہ طریقے میں۔ انجام کیسے برابر ہو جائے؟ لا یستوون، برابر نہیں ہوتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں، جنت ٹھکانہ ہے۔ نزلم بما کانوا یعملون، بطور مہمانی کے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے۔ نزل کہتے ہیں اس چیز کو جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ تو جنت میں آنے والوں کے لیے بطور مہمانی اللہ تعالی بہترین باغ تیار کرے گا، جنات المأویٰ، جو ابدی ٹھکانہ ہوگا ان کا۔ دنیا کے گھر تو کتنے بھی خوبصورت ہوں، ایک دن انسان کو چھوڑ ہی جانے ہیں، لیکن جنت ہمیشہ کا گھر ہے ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہوں، بما کانوا یعملون۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور لیکن وہ لوگ جو نافرمان ہوئے، جنہوں نے حدیں توڑی، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، اسی میں واپس لوٹا دیے جائیں گے، پھر پلٹا دیے جائیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو آگ کا عذاب، الذی کنتم بہ تکذبون، وہ عذاب جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یعنی جہنم کا عذاب اتنا شدید ہوگا، ایسا غم ہوگا انہیں، ایسا شوق پہنچے گا، اور جہنم کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ گھبرا کے اس سے باہر آنا چاہیں گے، لیکن کناروں پہ فرشتوں کو پائیں گے، زبانیاں کو پائیں گے، وہ انہیں واپس اسی میں دھکیل ماریں گے، اور فرشتے ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب۔ کیوں؟ الذی کنتم بہ تکذبون، اسی آگ کو تو تم جھٹلاتے تھے، اسی کا تو تم کو یقین نہیں تھا، کہتے تھے یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، دوزخ سے ڈراتے ہیں، بس کوئی کچھ نہیں ہونا۔ آج دیکھو کہ میں نے فاسقوں کا انجام کیا کیا، اور اللہ کی حدود کا اہتمام کرنے والوں اور ان کا پاس کرنے والوں کو کس طرح کامیاب کیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، ضرور۔ کیا؟ من العذاب الادنا، ادنا عذاب میں سے۔ ادنا کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹا یا قریب ترین۔ مراد ہے دنیا کا عذاب، دنیا کی مصیبتیں جیسے بیماریاں وغیرہ، یا اقوام کی زندگی میں جنگیں، قتل و غارت، دنیا میں پہنچنے والے مصائب، مالی نقصانات، عزیزوں رشتہ داروں کی موتیں، حادثے، قحط، زلزلے، وبائیں، فساد، لڑائیاں، جس سے ہزاروں انسان بیک وقت لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آخرت کا عذاب تو ہے بڑا، العذاب الاکبر، لیکن اس سے پہلے ہم انسانوں کو وارن کرنے کے لیے، انسانوں کو ہوش میں لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیغام بھیجتے رہتے ہیں کہ لوگوں ہوش میں آ جاؤ، کل اس سے بڑا حساب ہونے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی عذاب کی شکلیں ہیں، دیکھنے میں تو انسان ان کو بہت برا جانتا ہے،
اور انسان کہتا ہے یہ تو بہت ظلم ہے یا بہت زیادتی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ بڑی تکلیف سے پہلے دنیا میں چھوٹی چھوٹی جھلک دکھاتا رہتا ہے کہ اگر میری نافرمانی کرو گے تو وہاں اس سے بڑی پکڑ ہوگی تمہاری. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ. لعلہم یرجعون، یہ سب کیوں ہوگا؟ تاکہ وہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ بعض لوگ خود تو ظلم نہیں کرتے، مثلا اگر کہیں جنگ ہوتی ہے تو عوام کا تو قصور نہیں ہوتا، تو پھر سب کو سزا کیوں ملتی؟ اس کے دو پہلو. ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈائریکٹلی کسی جرم میں شریک نہیں ہوتے، مثلا ظلم میں ان کا اپنا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن انڈائریکٹلی وہ بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں، مثلا بے حسی کی، لاپرواہی کی زندگی بسر کر کے، اپنے فرائض سے چشم پوشی کر کے. دوسرے یہ کہ کچھ انڈیویجولز ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کر رہے ہیں، انفرادی پوری کر رہے ہیں، اجتماعی ذمہ داریاں بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ ان مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کا قصور نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی اجتماعی سزا یا عذاب ہو تو اس میں، جیسے ہمارے یہاں اردو کا محاورہ ہے نا کہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، کچھ بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو پھر ایک حصہ ہے نا فطرت کا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرشتے آ کے چند لوگوں کو اٹھا کے باہر کر دیں اور باقی سب کو برباد کر دیا جائے، کیونکہ آٹے کے ساتھ گھن پسنا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. لیکن قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت پر اٹھے گا. جن لوگوں کا دنیا میں کوئی قصور نہیں ہوگا، کوئی انہوں نے ظلم نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن اس آنے والی مصیبت کے بدلے انہیں بہترین اجر دیا جائے گا. پریشانی ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کا آخرت پر یقین نہیں، لیکن جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے، بدلے کے دن پر یقین ہے، جزا اور سزا پر ان کا مکمل بھروسہ ہے، وہ پھر ان تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں. اگر دنیا میں کسی کو اس کے ناکردہ گناہ پر کوئی سزا مل بھی جاتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی کسی کو اگر چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ اس کو دے گا، اس پر بھی اس کے لیے اجر لکھا جائے گا. لیکن یہ فیصلہ کہ کون گناہ گار ہے اور کون نہیں، کون قصوروار ہے اور کون نہیں، ہو سکتا ہے اس میں انسان باہم اختلاف کرے، کوئی کچھ کہے اور کوئی کچھ کہے، لیکن اصل فیصلہ تو وہی جانتا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر اور غائب سب کا جاننے والا ہے، کہ کون جو بظاہر دیکھنے میں قصوروار نظر آتا ہے وہ ہے بھی یا نہیں، اور کون جو بے قصور نظر آتا ہے وہ ہے بھی یا نہیں. انسانوں کی نظر، انسانوں کی سوچ بعض اوقات درست نہیں ہوتی. چیزیں بظاہر دیکھنے میں کچھ نظر آتی لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. بہرحال کسی بھی دوسرے کے بارے میں سوچنے اور تبصرہ کرنے سے پہلے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. اصل حقیقت جس کو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ جتنی نعمتیں ہم کو ملی ہیں انہیں پا کر ہم مومن بننے کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا فاسق. ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہر شخص کا امتحان یہی ہے. اور ویسے بھی بندہ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی تکلیف یا آزمائش آتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہیں میرا کوئی قصور تو نہیں، میں نے کسی فرض میں کوئی غفلت تو نہیں کی، میں نے کوئی ایسا گناہ یا جرم تو نہیں کیا جس کی سزا مجھے یہاں مل رہی ہو. کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ حدیث آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ بندوں کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اس کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، اور ایک گناہ ان میں سے کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.